جب سے لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ ان کا ضمیر جاگ گیا ہے اور ضمیر جاگنے کا وہ نتیجہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ صرف ووٹ دینے کی حد تک جاگا ہے، پارٹی چھوڑنے اور سیٹ سے استعفیٰ دے کے نیا الیکشن لڑنے کی حد تک ضمیر صاحب ابھی سو رہے ہیں. تو تب سے یہ ایک بنا ہوا ہے بڑا چارجڈ ماحول ہے. اور جس طرف آپ نے اشارہ کیا اس بارے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں. آئی واز بزی ان رائٹنگ سم تھنگ. میں کسی میٹنگ میں تھا جہاں کچھ میں ڈرافٹ کر رہا تھا. تو میں نے ابھی دنیا ٹیلی ویژن کو انٹرویو کے لیے میں نے لگایا تو مجھے پتہ لگا، میرے پاس ڈیٹیلز تو نہیں ہیں لیکن اس پہ جو ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں اسد عمر صاحب نے جو کہا ہے، میں کارکنوں سے پورے پاکستان میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے سیکرٹری جنرل کی اور پارٹی کی لائن کو فالو کریں، اور ہم عدم تشدد پر یقین رکھتے ہیں اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی کو ہم ووٹ دینے سے روکیں یا اسمبلی میں جانے سے روکیں. سب کو اجازت ہوگی کہ وہ وہاں جائیں، لیکن جن کو ووٹ ہے اٹ از سبجیکٹ ٹو آرٹیکل 63A کانسٹیٹیوشن کا جو ہے، اور اس کے بعد پھر جو پروسیجر ہیں رولز آف بزنس میں دیے ہوئے نیشنل اسمبلی کے، وہ بھی اس پہ لاگو ہوتے ہیں. تو بابر اعوان صاحب، آپ کی یہ جو قانونی لڑائی ہے، بنیادی طور پہ تو یہ ایک سیاسی کشمکش کا دور ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں قانونی موشگافیوں سے آپ ان لوگوں کو ٹوٹنے سے روک سکتے ہیں جو آپ کی پارٹی چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں؟ تھینک یو حبیب اکرم صاحب. جی روکا جا سکتا ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ ہم ان کو اس بات سے تو نہیں روک سکتے کہ کوئی پارٹی چھوڑ کے کسی دوسری پارٹی میں نہ جائے. ہم کسی کو اس بات سے بھی نہیں روک سکتے کہ وہ اپنی قومی اسمبلی کی نشست سے استعفیٰ دے کر اپنے ضمیر کے مطابق اپنی جو ووٹ ہے اس کا استعمال کرے اگر وہ دوبارہ الیکٹ ہو کے آتا ہے. لیکن جو کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا، اب میں آئین کی زبان بول رہا ہوں 63A کی، ممبر ہے پارلیمنٹری پارٹی کا، وہ جو 63(1)B کی پورشن ہے اس کے نیچے وہ اس بات کا پابند ہے کہ جو بھی ڈائریکشن ان کو دی جائیں ممبرز آف دی پارلیمنٹ کو، کہ وہ ان کے اوپر عمل درآمد کرے. میں یہاں ایک بات ریکارڈ کے لیے پہلی دفعہ شاید پی ٹی آئی کی جانب سے یہ بات کہی جا رہی ہے. آج جب پرائم منسٹر صاحب نے یہ ہدایت کی تو پھر ہم اکٹھے پارٹی کے سینٹرل سیکریٹریٹ گئے. سیکرٹری جنرل صاحب تھے اسد عمر صاحب، ایڈیشنل سیکرٹری جنرل عامر کیانی صاحب تھے، اور میں تھا جن کو ذمہ داری دی گئی. ہم ڈیفیکشن کے حوالے سے اور جو اناؤنسمنٹس ہوئی ہیں ان کے حوالے سے ہم نے آج کام اپنا مکمل کیا ہے. تو بے شمار لوگ ہیں جن کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جو پارٹی نے انسٹرکشنز جاری کیے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا لیٹر جو PPP کے ہیڈ یا ان کے کو چیئرمین کی طرف سے جاری ہوا کہ آپ لوگ 63A کا خیال کریں گے اور اس کی پابندی کریں گے. تو یہ تو ایک خالصتاً آئینی معاملہ ہے. ڈاکٹر صاحب، اگر کوئی شخص پارٹی کی انسٹرکشنز، ڈائریکشنز نہیں مانتا، لفظ ڈائریکشنز ہے نہیں مانتا، تو پھر یہ چیئرمین کا یا پارٹی جو ہیڈ ہے اس کا اختیار ہے کہ اس کے خلاف کارروائی کرے. ہم ووٹ کی حد تک جو ہمارا ووٹ ہے اس کو ہم روک سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، سوال آپ نے جس طرح 63A کی تشریح کی، بات ایسے ہی ہے لیکن تھوڑی سی اگر اس میں وضاحت کر دیں. آپ کی پارٹی کی انسٹرکشنز یہ ہیں یا پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشنز یہ ہیں کہ ووٹ کرنے کے لیے اسمبلی میں اس دن لوگ نہ جائیں، یعنی ایبسٹین کریں ووٹ کرنے سے. ابھی تک کوئی معاملہ ابھی فائنلی وہ اسمبلی کے فلور پہ نہیں گئے ووٹ کرنے کے لیے. جو پارٹی کی ڈائریکشنز ہیں اٹس انٹائرلی پاسبل کہ کل صبح وہ مان جائیں، کل شام کو مان جائیں، ہو سکتا ہے ووٹ کرنے سے 5 منٹ پہلے مان جائیں. تو جب تک وہ ایکچول ایکٹ کمٹ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی ڈائریکشنز، پارٹی کی ہیڈ کی ڈائریکشنز کے ووٹ سے ابسٹین کریں، وہ اس کو وائلیٹ نہیں کرتے، اس وقت تک شو کاز نوٹس کیسے ایشو ہو گیا، 63A کی کاروائی کیسے شروع ہو گئی؟ ابھی ایکچول ایکٹ تو کمٹ نہیں ہوا سر ڈیفیکشن کا. یہ ایک ڈائریکشن کی حد تک ایک پہلو ہے. ساتھ میں وہ کہتے ہیں نا آپ کی آواز ہی میں پہچانتا ہوں، آواز ہی کافی مجھے ویسے ہی سمجھ آ جاتا ہے. مجھے تھوڑی سی سامنے کیمرے کی وجہ سے آپ نظر نہیں آ رہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو اس کی پرووائزو A ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص پارٹی سے استعفیٰ دیتا ہے، استعفیٰ دے جاتا ہے، پارلیمنٹری پارٹی سے استعفیٰ دیتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے
دوسری پوزیشن ہوتی ہے. اگر کوئی پارٹی کوئی دوسری پارٹی جوائن کر لیتا ہے, اگر کوئی ایک ممبر جو ایک پارٹی کی پارلیمنٹری پارٹی کا ممبر ہے وہ دوسری پارٹی, انہوں نے کھل کے سب نے کہا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں یہ جا رہے ہیں دوسری طرف, ابھی تک کسی کی طرف سے تردید نہیں آئی. آج جو ہم نے پولیٹیکل سائڈ پہ ڈیسیژن کیا وہ یہ ہے کہ ہم راستے روکنے والے نہیں ہیں, راستے کھولنے والے ہیں. اس لیے تحریک انصاف میں اگر کوئی واپس آنا چاہے تو اس کے لیے جب تک ایکشن شروع نہیں ہوتا اور کلمنیٹ نہیں ہوتا, تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے پرنسپلی یہ ڈیسیژن کیا ہے. اور پھر ساتھ ہی دوسری بات یہ ہے کہ کیا کسی نے کہا ہے کہ مجھ سے یہ ویڈیوز منسوب کی جا رہی ہیں یہ غلط ہیں؟ نہیں کہا. اگر نہیں کہا تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم پارٹی کی ڈائریکشنز کو نہیں مانیں گے. اور پارٹی نے ڈائریکشنز ڈاکٹر صاحب آپ سے بہتر کون جانتا ہے, ہم نے آپ کو عدالتوں میں بحث کر کے سن کے جی ڈاکٹر صاحب آپ بات مکمل کیجئے. مجھے ایک جو 15 تاریخ کا جو 15 مارچ کا if I'm not forgetting the date, جو عمران خان صاحب نے بحیثیت پارٹی ہیڈ کی ایک ڈائریکشن جاری کی ہے اور اس کو پھر دوبارہ بھی ریٹریٹ کیا جا رہا ہے اس ڈائریکشن کو. اور اس ڈائریکشن میں یہ بات صاف طور پہ لکھی ہوئی ہے کہ کسی طرح سے بھی کسی دوسری پارٹی کی آپ معاونت ووٹ آف نو کانفیڈنس میں نہیں کر سکتے, اس لیے کہ آپ پی ٹی آئی جو سنگل پارٹی ہے, یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں 63A میں, وہ آپ اس کے ممبر ہیں اور ڈائریکشنز کے پابند ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں ووٹ اس طرح سے نہیں دوں گا, میں جاؤں گا, میں اپنے ضمیر صاحب کو ساتھ لے کے یا ضمیر صاحب کو جیب میں ڈال کے اور یا ضمیر صاحب کو گھر رکھ کے میں جاؤں گا اور دوسری پارٹی کو ووٹ کروں گا, تو اس کا دوسرا کوئی مطلب سرے سے نکالا نہیں جا سکتا. ہاں, جب شو کاز نوٹس ہوتا ہے اس کے ساتھ پرسنل ہیئرنگ بھی لکھی ہوئی ہے آرٹیکل 63A کی, جو پرووائزو ہے وہ سب کلاز رومن 3 کی پرووائزو میں لکھی ہوئی ہے کہ شو کاز وہ آئیں اور وہ کہیں کہ جی ہم سے غلط فہمی ہوگی, وہ آئیں اور وہ کہیں کہ جی ہم اپنی جو ہماری بات ہے وہ سب کر جائیں یا اس کی کوئی وضاحت دے دے قابل قبول, یا تو پھر اور بات ہو جائے گی. باب صاحب ذرا دوسری طرف یہ تو آپ کا نو ڈاؤٹ ایک آپ کی قانونی رائے آ گئی کہ حکومت کس قانونی رائے کو فالو کر رہی ہے. آپ ریفرنس کی بات بھی آپ کی طرف سے آ رہی ہے کہ آپ عدالت میں ریفرنس بھیجنا چاہ رہے ہیں. کیا اس سوال پہ کہ کیا ہو سکتا ہے آپ جب عدالت میں ریفرنس بھیج رہے ہیں تو اس سے یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ آپ سپیکر کے اختیارات کو کنٹین کر رہے ہیں یا سپیکر کے اختیارات جو پہلے انڈیفائنڈ ہیں آپ ان کو ڈیفائن کروا رہے ہیں, تو یہ تو آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا؟ اور سر یہ 186 میں ریفرنس جا رہا ہے, ذرا وضاحت کر دیجئے گا. اچھا جی, تھینک یو حبیب اور ساتھ دونوں. دیکھیے, اس کے آپ نے یہ کہا کہ ہم جو ریفرنس لے کے جا رہے ہیں وہ صدارتی ریفرنس ہوگا, جو آئین کے آرٹیکل 186A کے نیچے صدر کو اختیار ہے کہ اگر کوئی ان کے ذہن میں سوال ایسا آتا ہے تو وہ اس کی وضاحت مانگ سکتے ہیں.